बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन की तारीख दे दी गई है गवर्नर की जानिब से। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और उसके बाद गवर्नर को ये बात इल्म थी कि जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्योंकि वो अब आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी में ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस वजह से उनको पता था कि ये मामला हाई कोर्ट में उनके गले पड़ जाएगा, इस वजह से उन्होंने तारीख दे दी है। साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ख़त भी लिखा गया था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को और गवर्नर पंजाब को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान को ओहदे से हटाने की, चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी इलेक्शन कमीशन के पास, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आजम सवाती केस की समाअत हुई थी। जो उनका एक ट्वीट था जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट, जिनके खिलाफ मुकदमा उनके खिलाफ दायर किया गया था, और सेनेटर आजम सवाती पर मुतनाज़ ट्वीट केस में 28 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती अदालत में पेश हुए। अदालत के जज से आजम सवाती ने कहा कि जज साहब, आज इस अदालत का इम्तिहान है। मैं ना तो मुल्क का मुजरिम हूँ, ना मैं कानून का मुजरिम हूँ। इस मुल्क के लिए मैं अमरीका से यहाँ आया हूँ। आजम सवाती ने कहा कि मैंने अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के जुल्म को देखा है। इस्टेब्लिशमेंट के 200-300 लोगों ने इदारों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इदारे बदनाम होते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने, आजम सवाती ने कहा, मेरा कप्तान इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा है। पीटीए सेनेटर ने कहा कि जब चीफ जस्टिस मुझे इंसाफ नहीं दे सकते तो और क्या होगा। लोगों का अदलिया से एतबार उठ रहा है। कुछ लोग हैं जो आज भी इंसाफ कर रहे हैं। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने कहा कि इंशाल्लाह इंसाफ ही होगा, हम आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। और जज आजम खान साहब ये बताना चाहते थे कि हाँ जी, इंसाफ होगा, आप पे हम फर्द जुर्म आयद करते हैं, इंसाफ होगा। इस मौका पर कमरा अदालत में मौजूद वकला ने इस्तदा की कि आजम सवाती को वकील करने के लिए मोहलत दी जाए। वकला ने कहा, हम सिर्फ बार की जानिब से यहाँ मौजूद हैं, हमें नहीं मालूम चालान की मुसद्दका नकूल भी उन्हें मिली हैं या नहीं मिली। अदालत का आइंदा समात पर आजम सवाती को केस का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत करते हुए केस की समात 28 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसमें जज साहब ने इतनी मेहरबानी ज़रूर की है, क्योंकि ये नया केस है, ये दूसरे वाला केस है। जो मुतनाज़ा ट्वीट था, जो कमर बाजवा के हवाले से कुछ बातें की गई थी आजम सवाती के हवाले से, आजम सवाती की तरफ से, ये वो केस था जिसमें इनको बाद में गिरफ्तार किया गया था और फिर बलूचिस्तान में चक्कर लगवाए गए, सिंध में चक्कर लगवाया गया और फिर उनके बाद इस्लामाबाद में वापस लाया गया था, जिसके बाद फिर उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हुई थी। जबकि दूसरी जानब एक और जो अहम चीज़ सामने आई है, वो कानून में तरमीम की वजह से, नैब कानून में तरमीम की वजह से एक माह में 2.5 अरब से जायद करप्शन रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवाए गए हैं। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों ने 50 करोड़ से कम के रेफरेंसेज, जिनकी मजमूई तादाद मालियत 2.5 अरब से ज्यादा बनती है, नैब को वापस भिजवाए हैं। एक माह के दौरान 2.5 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवाए गए हैं। एहतसाब अदालत ने ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद दायर दरखास्तें मंजूर करके रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवाए। अदालती हुक्म के मुताबिक वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी के फंड्स में 100 मिलियन से ज्यादा की करप्शन का केस भी वापस भेजा गया और जो वाइस चांसलर डॉक्टर जफर इकबाल और दीगर मुलजम नामजद थे, सबक डायरेक्टर केडीए नासिर अब्बास और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस भेजा गया। नासिर अब्बास और दीगर के खिलाफ 354 और 200 मिलियन रुपए की करप्शन के रेफरेंसेस भी जेर समात थे। इसी तरह माजूर बच्चों के फंड्स में 250 मिलियन रुपए की करप्शन का रेफरेंस भी वापस नैब को भेजा गया। जराये के मुताबिक नैब को वापस भेजे गए दीगर रेफरेंसेज में जमीनों की गैर कानूनी अलाटमेंट के भी रेफरेंस थे। ये देखना है अदालत ने कि अब तक ये एक माह का, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो वापस भेजे गए हैं, और उसके बावजूद हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो नैब तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त है उस मामले को लटकाया जा रहा है और अभी 7 फरवरी को इसके ऊपर समाअत होनी है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये मामला कोई बेहतर अंदाज में जल्द को वाइंड अप होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी जानब इमरान खान को ओहदे से हटाने की जो दरखास्त है, नोटिस है और जो कार्रवाई शुरू की गई थी, ये तोशाखाना केस है। तोशाखाना रेफरेंस में एक तो इमरान खान को मियाँ वाली से डिसीट किया गया था, दूसरा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई चलाई गई जिस पर आज समाअत हुई थी, और तीसरा उनको पार्टी चेयरमैनशिप से ओहदे से हटाने से जो नोटिस था वो दिया गया था, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया। अदालत में समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और पीटीआई इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई भी पेश ना हुआ, कोई वकील पेश ना हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने।
اس موقع پر فریقین کو دوبارہ نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ اب چونکہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو عہدے سے ہٹایا جائے، چونکہ عمران خان نااہل ہو چکے ہیں اور 2017 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی نااہل ہو جائے وہ پارٹی چیئرمین شپ پر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو عمران خان کو اس نااہلی کے فیصلے کے بعد ضمنی الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دیتا ہے، جو ان کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ چونکہ عمران خان نااہل ہے، اس وجہ سے جو بندہ ضمنی الیکشن لڑ سکتا ہے، جس کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں، اس بندے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے پر رہنے کے اہل نہیں ہیں، چونکہ آپ کو نااہل کیا گیا تھا۔ اس پر نوٹس بھیجا گیا جس کو لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ بن گیا۔ تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج یہاں پر پیش ہی نہیں ہوئے، اور ان کو پتا تھا کہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب یہ ہمارا معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور ہائی کورٹ میں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا انہی چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے دوسرا خط آج لکھا تھا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کو آج خط لکھا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی، تاہم دونوں گورنر کی جانب سے تاحال الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی تھی۔ یہ صبح کی میں بات کر رہا ہوں، اور آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل کی صورت میں گورنر کا الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ خط پہلے 24 جنوری کو لکھا تھا، اور آج دوبارہ 31 جنوری کو یہ خط لکھا گیا تھا، اور اب اس میں یہ جو رسپانس سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، اور وہ الیکشن کی تاریخ لینے کے حوالے سے تھی گورنر خیبر پختونخوا سے۔ گورنر پنجاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے، جس پر 3 فروری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا جسٹس جواد حسن صاحب نے، اور جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا تھا الیکشن تو آپ کو 90 دن میں کروانے پڑیں گے، اس کے علاوہ اب آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بھی درخواست دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ 18 جنوری کو یہ جو پنجاب اسمبلی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی، اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور 2 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن اور گورنر کی جانب سے تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کروانا لازمی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے، گورنر نے ابھی تک انتخابات کے لیے تاریخ نہیں دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کرانا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں نے نہیں کروانا، الیکشن کی تاریخ میں نے نہیں دینی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے دینی ہے۔ الیکشن آئین سے انحراف کی بات کر رہا ہے، آئین شکنی کر رہا ہے، اور گورنر کی جانب سے آئین توڑا جا رہا ہے، اس وجہ سے گورنر کے خلاف کارروائی کی جائے، گورنر کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کی جائے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا اور اس سارے معاملے میں الیکشن کی جو تاریخ کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کل سماعت کرنے جا رہی ہے، اتنے میں خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں ان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دے دی گئی، اور جو الیکشن کمیشن ذرائع ہیں ان کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے جو 16 اپریل ہے، اور یہ 16 اپریل خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے۔ جبکہ جو یہ الیکشن کمیشن نے جو خبر دی ہے، جبکہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہاؤس کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گورنر نے کہا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا ہے، میں نے نہیں، سیکرٹری نے خط لکھا ہے، اس وجہ سے جواب کا پتہ بھی سیکرٹری کو ہے کہ ہم نے کون سی تاریخ دی ہے، لیکن کہتے ہیں میرے خیال میں 16 یا 18 اپریل ہوگا الیکشن۔ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2 تاریخیں دی گئی ہیں، 16 اور 18 کی۔ دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ 16 اپریل کو ہونا چاہیے، اور ایک اور شرط بھی اس میں عائد کی گئی ہے۔ گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے حاجی غلام علی، یہ سمدی ہیں فضل الرحمان کے، ان کی جانب سے یہ جواب ارسال کیا گیا ہے۔ گورنر کے پی کے نے صوبے میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ 16 17 یا 18 میں سے آپ کو اجازت ہے کوئی بھی تاریخ مقرر کر لیں، بہتر ہے آپ 16 یا 18 میں سے کوئی ایک تاریخ چوز کر لیں، اور ساتھ ہی شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔
مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو گورنر کے پی حاجی غلام علی کا انتخابات کے حوالے سے خط موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق گورنر کے پی نے 16 اپریل کی تاریخ دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر الیکشن کمیشن بلایا جائے گا، ان کے صوبے میں ہونے والے انتخابات سے متعلق تفصیلی بات کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے جو یہ معاملہ ہے اس پر گورنر، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے اور ان کی جانب سے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، وہ تو بہت ایکٹیو ہیں، وہ تو بہت قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہی کا لگایا گیا ہے، تو وہ تو ایک پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا اور پہلے سے ہی وہ مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو گورنر ہے نگران وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اب اس سے مطمئن ہے، وہ بہتر انداز میں تقرریاں، ٹرانسفر اور یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے ان کو نہیں بلاتے، وہ اپنے کام ٹھیک کر رہا ہے۔ ہم گورنر جو نگران وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا، اس کو بلا لیتے ہیں اور اس سے جو تفصیلی بریفنگ لے لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور وہ تفصیلی بریفنگ کیا ہونی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے پی ڈی ایم کو جتوانا ہے۔ لیکن بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ تاریخ خیبر پختونخوا نے دے دی ہے، تو الٹیمیٹلی گورنر جو ہیں ان کو بھی دینی پڑے گی، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈر ہے اس خوف کی وجہ سے بھی ان کو تاریخ دینی پڑے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔